بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج میں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے میں اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کر ہی دیتا ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب بھی ہم کسی اور کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہم لفٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو غربت سے امارت کی طرف لے آ رہے ہوتے ہیں یا مشکل سے آسانی کی طرف نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ دراصل ہم کسی اور کو نہیں کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو ہی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک قدرت کا قانون ہی ایسا ہے، جو قدرت کا غیبی نظام ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ جب آپ کسی اور کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکال دیتے ہیں اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی کنکریٹ اگزامپل میں آپ کو جا کے اینڈ پہ جب آپ ساری ویڈیو میری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جب آپ کسی اور کے لیے اپنا ٹائم اور انرجی ڈیووٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی نئے راستے نکل آتے ہیں۔ جو دوست مجھ سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو پتہ ہے کہ میں اس دفعہ پچھلے 3-4 منتھ فلڈ ریلیف کا کام کرتا رہا ہوں، انوالو رہا ہوں اس میں، اسپیشلی ویکینڈز یا شام کے وقت۔ تو ایک دن مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ یار نادر، آپ کو اس کام سے کیا ملتا ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب سوال ان کا ویلڈ تھا، جس نے کہ مجھے اس چیز پہ غور کرنے پہ مجبور کیا، ریفلیکٹ آن کرنے پہ کہ ایکچولی اس کی موٹیویشن کیا ہے اور مجھے اس سے کیا ملا ہے۔ یہ سوال تو سیکنڈری ہے کہ مجھے اس سے کیا ملا ہے، لیکن اس چیز پہ بھی میں آؤں گا اینڈ پہ۔ لیکن سب سے پہلے میں اس چیز کو ڈسکس کرتا ہوں کہ موٹیویشن کیا تھی اس کو شروع کرنے کی۔ تو ہوا یوں کہ اگست 2022 میں ایکچولی میری ریزیڈنس ہے تحصیل جام پور، ڈسٹرکٹ راجن پور میں۔ تو گلی محلوں میں سن رہا تھا کہ یار پانی بالکل قریب پہنچ گیا۔ تو ایک دن میں نے کہا یار جاتے ہیں، جا کے دیکھ کے آتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اور جب میں گیا ہوں تو وہاں جا کے میں نے دیکھا یار یہ تو کافی قریب، ہمارے بھی قریب آیا ہوا ہے، 5-7 کلومیٹر، اور حالات تو کافی سیریس ہیں۔ مطلب لوگ لٹرلی سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اپنے بسترے وغیرہ لے کے، اور جی ان کے گھر جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں بالکل پانی میں۔ ریسکیو 112 کی بوٹس چل رہی تھیں، ہم ان بوٹس پہ بیسیکلی جا کے ہم نے راشن وغیرہ، ایک دوست نے بیسیکلی ڈونیشن بھیجی تھی مجھے، تو وہ راشن وغیرہ میں لے کے گیا۔ اس کے بعد جب اس دن میں واپس آیا تو اگلے دن میں نے کام ریزیوم کرنے کی کوشش کی اپنا، تو کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا یار مطلب ایک طرف جو ہے نا دنیا سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اس ٹائم زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے، اپنا ٹائم ڈیووٹ کرنا چاہیے، یا کوئی اور ریسورسز بھی ہیں۔ تو اس دن پھر کچھ پیسے مجھ سے بچے ہوئے تھے تو میں کچھ دیگیں پکا کے شام کو لے کے چلا گیا جب میں اپنی جاب سے فری ہوا، کیونکہ میں ورک فرام ہوم کر رہا تھا۔ تو شام کو 5-6 بجے کے بعد میں چلا گیا۔ مطلب میری موٹیویشن یہ تھی کہ یار یہ جو ٹاسک ہے نا یہ ارجنٹ ہے، کہ ایک طرف ہیومینٹی جو ہے نا وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کے ٹائم کی طرف اور آپ کے ریسورسز کی طرف، اور آپ جو ہے نا جی سیف اپنے کمروں میں بیٹھے رہیں، تو یہ جو ہے نا دس از اگینسٹ دا ہیومینٹی، اگینسٹ اسلام، ہمارے دین اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ تو یہ تھی میری موٹیویشن جہاں سے میں نے یہ کام شروع کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس پارٹ پہ کہ مجھے اس سے ملا کیا، اس کام کے اینڈ پہ مجھے کیا ملا دنیاوی لحاظ سے۔ مطلب آپ کی یہ موٹیویشن کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے نیکی کے کام کرتے وقت کہ یار مجھے بھی اس میں کچھ ملے گا، یا جو بھی موٹیویشن خالص یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے خدمت کا اگر آپ کے جذبہ ہو کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے کرنا ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، یہ آپ کی موٹیویشن ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو اس مطلب اب جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ 2-3 ماہ کام کرنے کے بعد پہلا جو مجھے فائدہ ہوا نا، جو کہ اس سوشل سروس کا بائی پروڈکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سوشل بیسیکلی کیپٹل میں اضافہ ہوا، میرے کنیکشنز کافی بن گئے، نئے دوست بن گئے۔
نئے تعلقات بن گئے، تو اور اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ میں نے دوبارہ سے کنیکٹ ہوا، جن کے ساتھ میرا کنیکشن بالکل ہی ختم ہو گیا ہوا تھا، رائٹ. اور اساتذہ کے ساتھ دوبارہ میں ملا، کیونکہ وہ بھی اسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس سے مجھے مطلب بینیفٹ کیا ہوا دنیاوی لحاظ سے. تو ایک دن میں نے اپنے بچوں کا کچھ بنوانا تھا سرکاری ڈاکومنٹ. تو جب میں وہاں ادارے میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یار میرے تو فیملی ڈیٹا میں کچھ ایشوز ہیں اس طرح کے نا. تو وہاں پہ میرے جاننے والے ایک جاب کرتے ہیں، جو کہ فلڈ ریلیف میں ہی ان کے ساتھ میری سلام دعا ہوئی اور تعلق بنا برادرانہ نا. تو ان کی ہیلپ سے انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کہ یار فلاں فلاں ڈاکومنٹ چاہیے، وہ فلاں فلاں جگہ سے مل جائے گا آپ کو، وہ لے آئیں تو مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو. یعنی کہ ایک ہی دن میں میرا سارا مسئلہ سارٹ ہوا اور مجھے وہ ڈاکومنٹ بھی ریڈی ہو کے میرے ہاتھ میں اس نے پکڑا دیا. تو مطلب میں سوچتا ہوں اگر میرا وہاں پہ یہ تعلق نہ ہوتا تو مجھے تو ہفتوں لگ جانے تھے، ہفتہ مست لگ جانا تھا، کبھی ادھر جا کے کبھی ادھر جا کے. تو ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسری یہ بات کہ جب اب میں اس وقت جب لاہور میں ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کتنی سردیاں پڑ رہی ہیں، تو مجھے یہ سوچ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار کہ ہم نے جتنا سامان ڈسٹریبیوٹ کیا ہے دوستوں کے تعاون سے نا، کہ ٹینٹس، رضائیاں جو ہے نا. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی سردی، جب ہیٹرز میں ہی مطلب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھی بلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہمارا کمرے سے باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا، تو وہ رضائیاں ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوں گی، وہ ٹینٹس. اور مجھے میسیجز ابھی بھی آتے رہتے ہیں اور لوگ جب فون بھی کرتے ہیں وہاں سے جو ان نون تھے میرے لیے نا، تو کہ یار ہم جو ہے نا نادر بھائی آپ کو بڑی دعائیں دیتے ہیں، بچے بڑی دعائیں دے رہے ہیں آپ کو نا. تو دوستو یہ ہے اس سروس کا بائی پروڈکٹ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب اس کے صلے میں مجھے اسی دنیا میں ہی یہ چیز دی ہے. تو اس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ یار دس از دا ٹروتھ کہ when you basically work out for others or when you lift up others you are actually rising yourself, right? You are elevating yourself. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید کسی یونیک لرننگ جو بیسیکلی پریکٹیکلی میں نے کوئی چیز لرن کی ہوگی اپنے لائف ایکسپیرینس کے تھرو، اس کی میں ویڈیو لے کے آؤں گا آپ کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.